السلام علیکم ناظرین، سانحہ داتا دربار 24 سالہ ماں اور اس کی 10 سالہ کم سن بیٹی کا کھلے مین ہول میں گر کر مر جانا، اس واقعے پر ماتم کیا جائے، اس سانحے پر ماتم کیا جائے، یا پھر پولیس، ریسکیو اور انتظامیہ کی غفلت پر ماتم کیا جائے جو اس ماں اور کم سن بچی کو بچانے کی بجائے اس بات پر زور دے رہے تھے کہ کیا اتنے سے سوراخ سے کوئی انسان آگے گزر بھی سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا۔ ریسکیو 1122 کی کارکردگی بہت اچھی تھی، لیکن یہ ایسا داغ لگا ہے ریسکیو 1122 کے دامن پر جو بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا۔ اب لاہور پولیس جس غفلت، لاپرواہی اور غیر انسانی رویے کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ اس واقعے سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ اس واقعے سے چھپے اور اس واقعے میں جڑے کچھ ایسے راز ہم آپ کے سامنے لے کر آنے لگے ہیں جو شاید اس سے پہلے آپ تک نہیں پہنچے ہوں گے، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا لوگ اتنے بے حس بھی ہیں، اور انسانوں کے روپ میں کیا پتھر کے بت گھوم رہے ہیں ہمارے درمیان، جن کے دلوں میں، جن کے سینے میں دل نہیں دھڑک رہا، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں بچی۔ ایسی کچھ روداد ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ واقعہ جب ہو گیا اور اس واقعے کے فوری بعد ریسکیو 1122 کو کال کی گئی، اور ریسکیو 1122 نے اپنے سابقہ ریکارڈ کے مطابق فوری رسپونڈ کیا، اور تقریباً کم و بیش 4 سے 5 منٹ کے اندر اندر ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، اور تھانہ بھاٹی چونکہ بالکل قریب ہے اس لیے تھانہ بھاٹی کی پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ اور پولیس نے آتے ہی جب ریسکیو 1122 آئی تو انہوں نے سارے واقعے کا پوچھا، اور نیچے جب ریسکیو 1122 کا بندہ اترا تو وہ اوپر آیا اور اس نے کہا کہ سر یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہاں سے تو بندہ گزر ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پولیس اور ریسکیو 1122 اس شخص کی بات پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ سعدیہ کے شوہر کو جھوٹا قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم نے خود اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا، تم اپنی بیوی کے قاتل ہو، یا پھر تم ہمارے دشمن ہو کہ تم نے یہ فیک نیوز چلائی ہے، یہ فیک کال چلوا کر تم پنجاب کی حکومت، پنجاب کی پولیس اور پنجاب کی انتظامیہ کو بدنام کرنے کی سازش میں ملوث ہو گئے ہو۔ اتنا بڑا الزام اس شخص پر لگایا گیا۔ وہ چیختا رہا، وہ چلاتا رہا کہ نہیں، اسی مین ہول میں، اسی کھلے گٹر میں میری 24 سالہ بیوی اور میری 10 سال کی بیٹی ردا وہ اس مین ہول میں گری ہے۔ اسے جھوٹا قرار دیا گیا، اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ریسکیو 1122 اور پولیس اس ماں اور اس کی کم سے بچی کو ڈھونڈنے کے بجائے اس بات میں لگے ہوئے تھے کہ کیسے اس شخص کو جھٹلایا جائے، کیسے اس کو ذمہ دار قرار دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس شخص کو تھانے لے جایا گیا، اس سعدیہ کے ماموں اور اس کے کزن کو گرفتار کیا گیا، اور پولیس کے اعلی افسران کی موجودگی میں اس کو اتنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ ایسے لوگوں کو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے۔ اس شخص پر کیا گزر رہی ہوگی جس کی 10 ماہ کی کم سن بچی اور 24 سالہ جوان بیوی موت کے منہ میں چلی گئی، اور وہ پولیس کا تشدد برداشت کر رہا ہو، پولیس کا ٹارچر برداشت کر رہا ہو۔ یہ پولیس کو بے شتر اور بے مہار جو چھوڑ دیا گیا ہے، ابھی رکے، صبر کرے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ پنجابی کہندے نا جیڑی جا جتھے بھا بلدی اوہ جا جلدی، جس شخص پہ گزر رہی ہوتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ پولیس شتر بے مہار ہو چکی ہوئی ہے۔ اس پولیس کو آئین قانون کسی کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے یار۔ 1000 سے زائد بندہ پنجاب میں مار دیا گیا ہے، کیا کر لیا کسی نے؟ کوئی عدالت بول رہی ہے؟ کوئی انسانی حقوق کی تنظیمیں بول رہی؟ مر گئی ہیں کیا انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں گئی ہیں؟ یہاں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے۔ بہرحال تقریباً کو رات 1 بجے جب اس شخص وہ رویا، چلایا، چیخا،
اور لاہور کی پولیس، اس کے سربراہ جو ہے جناب ڈی آئی جی آپریشن صاحب فیصل کامران صاحب، وہ ٹریننگ پہ گئے ہوئے ہیں صاحب، آگے ان کی پروموشن ہے، سیٹ خالی ہے، بندہ کوئی ہے نہیں جو آپریٹ کرے پولیس کو، ڈی آئی جی آپریشن، رسپانسبل تو وہ ہے دراصل صاحب۔ 6 بجے شام کو آتے ہیں دفتر، تھوڑا بہت جو بھی حاضری حضری فائلے پھولے لگائے، اور پھر ظاہر انسان ہے وہ کتنا صبح جاتے ہیں، ٹریننگ ان کی ٹریننگ بھی ضروری ہے، ان کی حصہ ہے ان کی جاب کا، لیکن ان کی جگہ کسی کو اضافی چارج دے دیے جائے یا کوئی اور بندہ بٹھا دیا جائے، نہیں، اعتبار ہی نہیں ہے نا۔ فیصل کامران کوئی اور تو ہو نہیں سکتا نا، فیصل کامران صاحب بڑے بڑے پائے کے افسر ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن یہ اس طرح کے واقعات جو ہو رہے ہیں اس پر پھر کون رسپانسبل ہوگا؟ بہرحال ہوتا رہا، جب وہ شخص اور پولیس، ریسکیو 1122، ٹیپا، ایل ڈی اے، واسا، ان سب نے اس واقعے کو جھوٹ قرار دیا اور اس کو فیک نیوز قرار دیا۔ ان اداروں نے پنجاب حکومت کے لیے وہ شرمندگی کا سبب بنے ہیں، پولیس، ٹیپا، ریسکیو 1122، واسا، ایل ڈی اے، یہ سارے مل کر انہوں نے پنجاب حکومت کو گمراہ کیا، پنجاب حکومت کو مس گائیڈ کیا، اور یہ کہا کہ یہ فیک نیوز ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بیوی اور اس کی بچی اس بے رول میں نہیں گری۔ اور ظاہر ہے پنجاب حکومت کو جو موقع پر انفارمیشن ملتی ہے، اصول تو یہی ہے دنیا بھر میں کہ جو انتظامی ادارے ہوتے ہیں، جو موقع پر موجود ہوتے ہیں، جو فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی انفارمیشن پر حکومتیں، وہ کسی بھی صوبے کی حکومت ہو، پنجاب حکومت میں سے کسی بھی صوبے کی حکومت ہو، وہ اس پر پھر اپنا لائحہ عمل دیتی ہیں۔ اور پنجاب حکومت، انفارمیشن منسٹر کو بھی یہی بتایا گیا، چیف منسٹر ہاؤس کو، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف کو بھی یہی بتایا گیا کہ میڈم یہ فیک نیوز ہے، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، ایسا تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ خیر، وہ شخص چیختا رہا، اس کو مار پڑتی رہی، وہ چیختا رہا، ہائے میری بچی کو ڈھونڈو، ہائے میری بیوی کو ڈھونڈو۔ یہ پولیس والے اسے چھتر مارتے تھے، وہ کہتا تھا مجھے مارو لیکن میری بچی کو تو ڈھونڈو، میری بیوی کو تو ڈھونڈو، شاید وہ بچ جائے۔ لیکن پولیس والے کہہ رہے تھے نہیں، تو جھوٹا ہے، مار رہے تھے اس کو، تشدد کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے ہاتھ اتنے کھل گئے ہوئے کہ کیا کہا جائے۔ اب جس پر آپ تشدد کریں گے، وہ شخص دوہرے عذاب میں مبتلا تھا، ایک طرف اسے اپنی معصوم بچی کے چھن جانے کا غم، دوسری طرف اپنی جوان بیوی کی موت کا غم، اور اس سے پولیس کا تشدد۔ وہ کرتا کیا کرتا؟ بہرحال جب وہ شخص نے مار برداشت کر لی، ہر چیز برداشت کر لی، تو انہوں نے کہا کدھر سچ بھی رہو۔ پھر تقریباً کوئی 4 گھنٹے کے بعد پھر آپریشن شروع کیا گیا، اور اتنی دیر میں سعدیہ کی لاش، سعدیہ مر چکی تھی۔ جس وقت سعدیہ اور وہ کم سن بچی ڈوب کر گٹر میں مر رہے تھے نا، اس وقت بالکل موقع پہ موجود ریسکیو 1122 اور پولیس کی انتظامیہ وہ چیخ رہی ہوں گی، وہ چلا رہی ہوں گی، یہ اس کو جھوٹا قرار دے رہے تھے، اس کے شوہر کو۔ خیر، کوئی رات 1:30-2 بجے کے قریب آؤٹ فال روڈ سے سعدیہ کی لاش ملی، ماں کی لاش مل گئی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ تو واقعی سچ ہو گیا، ہڑکی کریے، اب کیا کیا جائے۔ سامنے بیٹھ کر پولیس افسران نے مروایا تھا، چھترول کروائی تھی اس غریب شخص کی، اس کا کوئی غریب ہے نا، مار تو پڑتی غریب کو ہے۔ مانو جس دن کسی نواب کے بچے کو ہاتھ لگاؤ، تم اتنے بہادر ہو، تم غریبوں پر تو مارتے ہو، غریبوں کی کھال ادھیڑتے ہو، تم انسان نہیں ہو، تم کیا کہا جائے یار۔ تم خدا کی بارگاہ میں جب جاؤ گے نا، یہ تمہاری پولیس ساری وہاں پتہ چل جائے گی کہ کیا ہوتی ہے۔ تم اتنے ظالم ہو چکے ہو، تمہارے سینے میں دل مر چکا ہے کہ تم مظلوم پر تشدد کرتے ہو، مظلوم کو مارتے ہو۔ بہرحال اگلے دن بچی کی بھی، معصوم بچی کی، 10 سالہ بچی ردا کی بھی لاش مل گئی۔ پھر چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف کا بھلا ہو کہ انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا، انہوں نے
इन इंतजामियों के चेहरों से नुकाब खींचे मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, लेकिन मैडम प्लीज इस पुलिस के चेहरे से नुकाब खींचे। ये हर जुर्म के पीछे ये लोग होते हैं। 28-29 साल तजर्बा यही है कि एसएचओ की मर्जी के बगैर चिड़ी पर नहीं मार सकती कहीं पर। अब क्यों रुक गए सारे जराइम? लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी नहीं होनी चाहिए। कानून और आइन उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जब नोटिस लिया तो इन पुलिस वालों के पांव जले कि हाय हुण ते साडी बारी आएगी, मरियम नवाज शरीफ सानू भी नहीं छड़ेगी। उसके बाद इन्होंने उस सादिया के वालिद को बुलाया कि चाचा इधर आ, असी तेरे नाल आ, चाचा तू साडा प्यो है, साडा चाचा। प्यो बड़ा जल्दी मनदे ने। बहरहाल उस शख्स से सादा कागज पे अंगूठे लगवाए गए कि हमें पुलिस ने कोई तशद्दुद नहीं किया, हमसे पुलिस ने बड़ा ताउन, तुम्हारे ताउन की वजह से ही तो वो लाश मिली है, वरना शायद लाश ही ना मिलती। और एक बात, दुनिया में हादसात होते हैं, जो कोई बखरा वाकया नहीं हुआ पंजाब में, अमेरिका में भी होते हैं, बर्तानिया में होते हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, दुनिया के किस मुल्क में हादसात नहीं होते, हो जाते हैं। गफलत, लापरवाही और सबसे बड़ा जुर्म यह है कि जब उस वाक्य को छुपाया गया, जब उस वाक्य को दबाने की कोशिश की गई। अगर खुदा न खास्ता, मैं डर के कह रहा हूं, खुदा न खास्ता अगर उस सादिया और उसकी कम से बच्ची रिदा की लाश ना मिलती तो ये लोग इस वाक्य को मानते नहीं, कयामत तक नहीं मानते। ये लोग कहते ये झूठा है, कहां है लाश, होती तो मिल नहीं जाती, हमने तो बड़ी ढूंढी नहीं मिली। ये वो खुदा है ना जो इंसानों के चेहरों से पर्दे उतारता है और बेनुकाब करता है। ये पुलिस, ये रेस्क्यू 1122, ये टीपा, ये एलडीए, ये बासा, इन लोगों को खुदा की कुदरत ने बेनुकाब किया है कि अगर उस मासूम औरत और उसकी मासूम कम से बच्ची की लाश ना मिलती तो इन्होंने इस वाक्य को मानना ही नहीं था और यह वाक्य दब जाता, खत्म हो जाता और झूठा उल्टा मीडिया को करार दिया जाता। झूठा उस शख्स को तो करार दे दिया गया हुआ था। फिर इस सारे वाक्य के पीछे एक बात छुपी है कि ये इदारे किस तरह काम करते हैं। ये अगर ये चीज ना खुलती और अगर ये ऐसा ना भी होता तो जो कमसिन रिदा का बाप है और उस मरहूम मासूम सादिया का जो शौहर है, ये उसी को कातिल बनाकर उस खानदान में नफरतें पैदा कर देते। इन्होंने कह दिया था कि सादिया के बाप ने कहा है कि उसका शौहर इसका कातिल है, इनका दोनों का झगड़ा इन्होंने झगड़ा ही करा देता। वो तो खुदा है ना, वो कितना आदिल गफूर और रहीम है वो पाकज़ात कि जिसने इन लोगों के चेहरों से निकाब उतारे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा आपने नोटिस लेकर बहुत अच्छा किया, लेकिन जब तक लाहौर पुलिस को और लाहौर पुलिस के इस वाक्य में खास एसएचओ को खाली मुअत्तल, बाकी गिरफ्तार क्यों? वो गिरफ्तार नहीं हो सकता, वो एसपी साहब गिरफ्तार नहीं हो सकते, वो बाकी लोग मुअत्तल नहीं हो सकते, क्यों? बहरहाल ये वाकया खुदा करे कि आखिरी वाकया हो। इस वाकये पर बात करते हुए भी दिल दुखता है। इंसान के अंदर से सच्चाई निकलती है कि यार क्यों आज भी अगर इस वाक्य को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सच बता देती, रेस्क्यू 1122 और पुलिस, बासा, टीपा और ये एलडीए, तो शायद हुकूमत को भी शर्मिंदगी का सामना न करना पड़ता। ये लोग हुकूमत के लिए भी परेशानी और शर्मिंदगी का सबब बने हैं। अब इसमें हुकूमत का कोई कसूर इसलिए मैं नहीं बना रहा कि जो हुकूमत को बताया जाएगा हुकूमत आगे वो रिपोर्ट नहीं करेगी ना। जाहिर है जो रिपोर्ट्स इदारे देते हैं, इदारों की रिपोर्ट्स पे आगे चला जाए। इस आज के बाद पंजाब हुकूमत को पुलिस रिपोर्ट्स पर, एलडीए, रेस्क्यू 1122, टीपा, वासा, इनकी रिपोर्ट्स पर जरा गौर करके आगे बात करना होगी, क्योंकि ये तो मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं इंसान को और गवर्नमेंट को किया है। बहरहाल
اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ کس نے کیوں جھوٹ بولا, کس نے مس گائیڈ کیا. پولیس اس کی ذمہ دار ہے, پولیس کی رسپانسبلٹی کو ٹیپا ذمہ دار ہے. جو افسران معطل اور گرفتار ہوئے ہیں وہ بالکل درست ہوئے, لیکن پولیس پر ہاتھ ہلکا نہ رکھا جائے. یہ اس واقعے میں پورے رسپانسبل ہیں. بہرحال کوشش کی ہے کہ احتیاط کے ساتھ بات کی جائے, لیکن دکھ اور تکلیف اتنی ہے دل میں کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے. یار تم انسان, تمہارے بچے نہیں ہیں, آپ انسان نہیں ہو. میں پولیس کی یونیفارم پہن لی ہے تو کیا میں بس خدا نہ خواستہ زمین پہ خدا بن گیا ہوں؟ بہرحال چیف منسٹر صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس واقعے کا اچھا نوٹس لیا اور ایک مثال بنایا ہے کہ لیکن اس میں پولیس جب تک نہیں آئے گی میڈم, یہ پھر آپ کو انفارم کریں گے, یہ پھر آپ کو غلط باتیں بتائیں گے. پولیس کے اندر چھپے لوگوں کو نکالا جائے جو اس طرح کی حرکات میں ملوث ہیں. بہرحال خدا کرے کہ یہ واقعہ پنجاب میں, پاکستان میں آخری واقعہ ہو. ہمارے بچے, ہماری خواتین اس لیے نہیں ہے کہ وہ مین ہولز میں گر کر مرتی رہیں. کراچی کا واقعہ کون بھولا ہے, لیا میں ہوا واقعہ, ملتان میں ہوا, پھر یہ واقعہ ہوا. کبھی ہماری بلڈنگوں میں آگ لگ جاتی ہے تو ہمارے لوگ مر جاتے ہیں. دنیا کہاں کی قوم پہنچ گئی ہے؟ کیا ہم یوں ہی جلتے مرتے سڑتے ڈوبتے رہیں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب ہم بھی مہذب قوموں, مہذب ملکوں کی طرح اور مہذب اداروں کی طرح ریئیکٹ کریں گے؟ خدایا وہ وقت ہمیں بھی زندگی میں دکھا دے. آمین.